إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه يا سيدي. لائق سب تعظیم رہنمایان ملت علماء ذیشان و حاضرین گرامی مرتبہ سامعین ذل احترام، آپ حضرات نے اس محبت، اس حالی ظرفی کا اظہار فرما کر میرے حوصلوں کو قوت بخشی ہے، میں اس کا ممنون. مجھے ایک کلندر کی بات یاد ہے. میں ایک دفعہ ٹرین کے ذریعے سفر کر رہا تھا، دو ساتھی میرے ساتھ تھے. ایک بوسیدہ لباس پہنے ہوئے، پرانی پھٹی گدری سر پہ رکھے ہوئے، کندھے پہ رکھے ہوئے، اس ٹرین میں سوار ہو گئے. آپ یقین جانیں فرمائے تو جس ڈبے میں بھی گزرتے تھے تو انہیں اپنے قریب اس میں بیٹھنے نہ دیا. میرے ساتھ ایک میرے ساتھی تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، خدا انہیں جواری رحمت میں رکھے. مجھے کہنے لگے اس دیوانے کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، یہ ہمارے پاس ہی آگے بیٹھے گا. تو واقعی ایسا ہی ہوا کہ چلتے چلتے قریب آئے تو میں نے اس اپنے ساتھی سے کہا چونکہ یہ تیری پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، آپ ہی نے کہا تھا اس لیے آپ اٹھے اور جواب دیں اس کو. میں خاموش تھا، میں بولتا تو میں اٹھتا. آپ نے کچھ کہا اس لیے آپ اٹھے اور جواب چھوڑے. میں نے انہیں اٹھا کے اس کو ساتھ بٹھا دیا. تو میں نے ایک بات کہی کہ اللہ کے بندے، اس گدری کو تم اٹھائے پھرتے ہو، اسے پھینکتے کیوں نہیں؟ ہر آدمی تمہیں پریشان کرتا ہے، تم لوگوں کو پریشان کرتے ہو، لوگ تمہیں پریشان کرتے ہیں. آج بھی اس کا چہرہ میری نگاہوں میں محفوظ ہے. اس کی موٹی موٹی سرخ آنکھیں، جلال بھرا چہرہ، پھٹے پرانے کپڑے، میلے میلے کپڑے، اجلا اجلا ماحول، میلے میلے کپڑے، ستھرا ستھرا دل، مرجھایا ہوا لہجہ، مرجھایا ہوا ماحول، مگر زندہ زندہ لہجہ اب بھی مجھے یاد. میری طرف توجہ کر کے کہنے لگے میرے عزیز، میں بھی یہ سمجھتا ہوں اس گدڑی نے پریشان کیا ہے، مگر 30-35 سال ہو گئے یہ میرے کندھے پہ ہے. پھینکنے کو جب دل آتا ہے پھینک دوں تو خود اندر سے احساس جاگتا ہے کہ 30 سالہ رفاقت لوگوں کے دھکے کھا کر توڑنے لگے ہو. حوصلہ چھوڑ دیا تم نے، تو میں اس کو پھر کندھے پہ رکھ لیتا. دھکے کھاتا ہوں، پرواہ نہیں کرتا، لیکن چھوڑو ان باتوں کو. مجھے کہتے چھوڑو ان باتوں کو. کیا جانے لوگ، میں اس لیے اسے نہیں اتارتا. حشر میں جاؤں گا نا، اللہ کی مخلوق کا ستایا ہوا، میں انہی کے الفاظ پر آ رہا ہوں.
حاشر میں پہنچوں گا اللہ کی مخلوق کا ستایا ہوگا، یہ گدڑی ساتھ لے کے جاؤں گا، حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ یہی پکارے گا میری مخلوق کا ستایا ہوا آیا ہے۔ مخلوق نے ستایا ہے، خالق تو نہیں ستاتا، لوگوں نے تنگ کیا ہے، رب تو نہیں تنگ کرتا، غیروں نے پریشان کیا ہے، محرم تو نہیں محرم کو تنگ کرتے۔ تو یوں خدا نجات دے گا، لیکن ساتھ ہی مجھے کہنے لگے تین حرف ہیں، میم ہے، چار حرف ہے، میم ہے، رے، میم، کیا بنا؟ محرم۔ نقطہ آ جائے نیچے تو کیا بنے گا، اور نقطہ ہٹ جائے تو یہی انسان ہے، یہ محرم بھی ہے مجرم بھی ہے۔ اپنی مرضی کرو گے تو مجرم بنو گے، مرضیاں اس کی مرضی پہ قربان کرو گے تو محرم ہو جاؤ گے۔ اور جو تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ بندے دو قسم کے، بندے دو قسم کے، ایک وہ جنہیں دیکھ کے بندہ اپنی حالت پہ غور کرنے لگے، ایک وہ جسے دیکھ کر اپنی منزل کا خیال کرنے لگے۔ ہمیں انہی لوگوں کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کر منزلیں یاد آئیں، ہمیں انہی کی ضرورت ہے جنہیں دیکھ کے منزل پہ پہنچنے کے نئے تازہ جوان حوصلے میسر آئے۔ لفظ حوصلہ سے مجھے اس دیوانے کی بات یاد آئی، حضرات ظاہراً جیسے بھی ہو گزارو، دنیا ہے گزر جائے گی، اندر سے بے خبر نہ رہنا وہ بہت لمبی مدت ہے، وہ گزارتے نہیں گزرتی۔ اس جہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار، بیدار، ہوشیار رکھو۔ میرا آج کا عنوان ایک معروف عنوان ہے، ابھی جمعہ گزرا ہے، اس جمعہ کے دن بھی یہی دو حرف تھے جو زبان پہ بھی رہے، دل میں بھی اور دماغ میں بھی، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو صبح حشر کی آواز آنے تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عابد و معبود کے رشتے کا اظہار ہوتا ہے۔ عابد کا مقام کیا ہے اور معبود کا کیا ہے؟ عابد اور معبود کے تعلقات پر بین دلیل ایاک نعبد، اور اس میں حضرات علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ایاک پہلے ہے، نعبد بعد، مطلب یہ ہے کہ خاص تیری بندگی مقصود ہے، کہ بندگی کا مستحق تو ہے۔ استحقاق بندگی، لوازمات بندگی، انحصار بندگی، حسر بندگی صرف ذات حق کے لیے ہے، کہ اس بندگی میں دوسرا شریک نہیں ہے۔ لیکن صوفیاء یہ فرماتے ہیں بندگی کا تو وہی مستحق ہے، تم نیت کرو یا نہ کرو، بندگی کا تو وہی مستحق ہے۔ ایاکا بعد میں لاؤ، نعبدو کا پڑھو تو پھر بھی مستحق وہی ہے، ایاکا نعبدو پڑھو تو پھر بھی مستحق وہی ہے۔ ایاکا پہلے لانا اور بعد لانا اختصاص بندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے جس کی نماز پڑھتے ہو اس کو اپنے سامنے حاضر کرنے کے لیے ایاکا پہلے لایا گیا ہے۔ اور ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے، پہلے بندگی پھر معبود، یوں ترتیب کرتے ہوئے ایاکا نعبد، ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں، تو گویا عابد عبادت معبود ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، عابد معبود عبادت، سبحان اللہ، عابد معبود عبادت۔
لفظی ترجمہ جو تحقیق علماء فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے، عابد عبادت معبود، پہلے عبادت بندہ ہے، پھر عبادت ہے، پھر معبود ہے۔ کرنے کیا لگے ہو؟ عبادت کرنے لگے۔ کس کی؟ خدا کی۔ تو عبادت پہلے اور معبود بعد نہیں، جس کی عبادت کرتے ہو پہلے اس کو سامنے لاؤ، پھر بندگی شروع کرو۔ کا نعبد حضرات کی بندگی، اس میں ایک بات اور بھی بڑی خوبصورت ہے، یہ نعبد جمع کا صیغہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ مفہوم ظاہر ہے کہ یہ پوری جماعت پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ نمازی اکیلا نہیں ہے، پوری جماعت نمازی ہے۔ بندگی ایک فرد نہیں کر رہا، پوری کائنات بندگی کر رہی ہے۔ بندہ ایک نہیں ہے، جہان بندگی میں مصروف ہے۔ لیکن تنہا جب ایک آدمی پڑھے ایاک نعبد تو ترجمہ کیا کرو گے؟ ہم تیری بندگی کر رہے ہیں، مگر پڑھنے والے تم تو ایک ہو۔ پھر اپنے لیے جمع کا صیغہ اپنی طرف منسوب کیوں کرتے ہو؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے ایک میں تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں؟ تو چاہیے کہ جب جمع کا صیغہ ہو، اجتماعی نماز ادا ہو تو ایاک نعبد ہو، بندگی اجتماعی ہو تو ایاک نعبد ہو۔ جب مفرد اکیلا تنہا بندہ تنہا خدا کی بندگی کرے تو یوں پڑھنا چاہیے، عقل کہتی ہے کہ ایاک نعبد، میں تیری بندگی کرتا ہوں۔ جمع کیوں لائے؟ تو اہل تحقیق جواب دیتے ہیں، اہل تحقیق جواب دیتے ہیں اور اس کی مثال فقہاء اس طرح لکھتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے، یہ جزیہ موجود ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی چیز بیچے تو علیحدہ علیحدہ کر کے بیچے تو بیچنے والے کا اختیار ہوتا ہے، نہیں بھول گیا میں، جب ایک ایک چیز کر کے بیچے، مثلا ایک آدمی کے پاس 20 بکریاں ہیں یا 20 تھان ہیں کپڑوں کے، وہ یہ کہے کہ یہ 20 تھان، ہر تھان کی قیمت 100 روپیہ، تو بیچنے والے کا اختیار نہیں ہے، لینے والے کا اختیار ہے، جو لے یا جو نہ لے۔ حضرت میری بات کیا شریف میں آ رہی ہے نا؟ 20 تھان ہیں کپڑوں کے اور وہ بیچ رہا ہے، 20 کے 20 بیچنے کے لیے اس نے مارکیٹ میں رکھ دیے، لیکن کہتا یہ ہے کہ ہر تھان کی قیمت 100 روپیہ ہے اور میں بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں بیچنے والے کا اختیار نہیں کون سا تھان دے اور کون سا نہ دے، یہاں لینے والوں کا اختیار ہے کہ 100 روپیہ دیتا جائے، جو مرضی تھان اٹھائے، جو نہ پسند آئے چھوڑ دے اور جو پسند آئے اٹھا دے۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ 100 ایک گٹھڑی ہے تھان کی، یہ بدلے 2000 کے، ہر تھان 100 روپے کا ہے مگر گٹھڑی کی گٹھڑی بیچوں گا، 1000 روپیہ بنے یا 2000، پوری گٹھڑی لو یا پوری گٹھڑی چھوڑو۔ تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب پوری گٹھڑی کا سودا ہوگا تو اب لینے والے کا اختیار نہیں ہے، دینے والے کا اختیار ہے، چاہے تو وہ سارا دے چاہے تو وہ نہ دے، اور لینے والا بھی اگر لینا چاہے تو مرضی اپنی نہ کرے، یا تو ساری گٹھڑی دے یا ساری گٹھڑی چھوڑے۔ یہ ایک ایک تھان کی قیمت کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ پوری گٹھڑی کا سودا ہو رہا ہے کہ خریدو تو ساری گٹھڑی خریدو، نہیں تو ساری چھوڑو۔ اے نمازی، تم اپنی نماز پہ فخر نہ کرنا کہ تیری نماز اتنی کامل نماز ہے کہ جب بھی تم سجدہ کرو گے تو ہر سجدہ قبول ہوگا۔ مت اعتماد کر اپنے رکوع پر کہ اتنا جاذب تیرا رکوع ہے کہ جب تم سبحان ربی العظیم پڑھو گے تو عرش کے کنگرے ہل جائیں گے۔ مت کر فخر اپنی نماز پر کہ تیری نماز ختم نہ ہوگی تو فرشتے بہر اجابت اسے لے جائیں گے۔ نہیں، تم
نے اگر نماز پڑھنی ہے تو یاد رکھ، پہلے تو قیام میں کھڑا ہے، نمازی قیام میں کھڑا ہے، پھر تو رکوع میں ہے، پھر تو سجدے میں ہے، پھر تو قیدے میں ہے، اتحیات میں ہے، کہیں قعود ہے، کہیں سجود ہے، کہیں قیام ہے۔ یہ تیری نماز کے مرحلے ہیں، مگر یاد رکھ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہوا تسبیحہم۔ کون سی ایسی شے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، کون سی ایسی شے جس پر لفظ مخلوق صادر آئے اور وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی بندگی میں مشغول نہ ہو؟ کوئی ایسی شے، تنکا ہو، قطرہ ہو، پتا ہو، دریا ہو، صحرا ہو، ہوا ہو، صفوف سما ہو یا خلا ہو، فضا ہو، انسان ہو، جن ہو، حجر ہو، شجر ہو، کائنات ہو، درخت ہو، وقت ہو، تاج ہو، راج ہو، ثروت ہو، دولت ہو، انسان ہو، حیوان ہو، مٹی ہو، زمین ہو، زما ہو، مکی ہو، مکا ہو، عرش ہو، فرش ہو، جس پر لفظ مخلوق صادر آتا ہے یہ سب مصروف بندگی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یہ سب مصروف بندگی ہیں۔ لیکن جب ہاتھ بند اللہ اکبر کھڑے ہو گئے تو کیا خیال ہے یہ جتنے درخت کھڑے ہیں یہ ذکر نہیں کر رہے؟ یہ درخت مصروف بندگی نہیں ہے؟ درختوں کو اندازہ کرو گے درخت کتنے ہیں؟ سب مصروف بندگی ہیں اور اللہ اس کی تعریف فرماتا۔ اور جب آپ رکوع میں جائیں تو کتنے چوپائے ہوں گے؟ 4 پاؤں والے، 4 ٹانگوں والے۔ یہ غافل ہے، یہ مصروف زندگی نہیں ہے، یہ مصروف بندگی نہیں ہے، یہ سب مصروف بندگی ہیں۔ جب کھڑے تھے تو دنیا کے سارے درخت کی بندگی، تیری بندگی اس کی بارگاہ میں اکٹھی ہو گئی ہے۔ اور جب رکوع میں تھے تو نہ جانے کائنات کتنی رکوع میں ہے۔ اگر کوئی انسان رکوع میں اس وقت نہیں ہے تو کتنے جانور ہیں جو رکوع کی شکل میں ہیں، وہ بھی تو اس وقت ذکر کی حالت میں ہیں۔ اور جب سجدے میں چلے گئے ہو تو تیری مثال ایک پتھر کی نہیں بن گئی، ایک پہاڑ کی نہیں بن گئی؟ تو کیا پتھر اور پہاڑ ذاکرین میں نہیں ہے؟ تو ان کا ذکر جو جاری ہے تو تیرا سجدہ ان کی کیفیت کے ساتھ شریک نہیں ہو گیا؟ پھر ایک اور بات ہے، ایاک نعبد، یہ جمع کا صیغہ، یہ جمع کا صیغہ اس لیے کہ کوئی مشرق میں نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی مغرب میں نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی شمال میں ہوگا، کوئی جنوب میں، کوئی ایشیا میں ہوگا، کوئی یورپ میں، کوئی شرق اوسط میں، کوئی ہندوستان پاکستان میں، کوئی ایران افغانستان اور کشمیر میں، اور کوئی برطانیہ امریکہ اور ڈنمارک میں۔ فرش زمین پر یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، مختلف اوقات میں نمازیں جاری ہیں، اور کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں، یہ ساری نمازیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جب ساری نمازیں نعبدو کے صیغے کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، یہ ساری نمازوں کی ایک گٹھڑی اللہ کے حضور پیش ہو گئی ہے۔ اس میں اچھی نمازیں بھی ہیں، بیمار نمازیں بھی ہیں، تندرست نمازیں بھی ہیں، بیمار نمازیں بھی ہیں، مقبول نمازیں بھی ہیں، مشکوک نمازیں بھی ہیں۔ کچھ غرض کی نمازیں ہیں، کچھ فرض والی ہیں، کچھ غرض والی ہیں، کچھ مرض والی ہیں، کچھ رضا والی ہیں۔ یہ ساری نمازیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ٹوکرے کا ٹوکرا خدا کے حضور پیش ہو گیا ہے۔ تو اب نمازی سودا کرنے والا نعبدو کہہ رہا ہے، ایاک نعبدو، پوری کی پوری نمازیں پیش ہو گئی ہیں۔ لینے والے لے تو سب لے، نہیں تو سب چھوڑ دے۔ لینے والے لے لے، سب لے لے، نہیں تو پھر ساری چھوڑ دے۔ مرسلین کی نمازیں چھوڑو گے، انبیاء کی نمازیں چھوڑو گے، شہداء کی نمازیں چھوڑو گے، صحابہ کی نمازیں چھوڑو گے، اولیاء کی نمازیں چھوڑو گے، بلیوں کی نمازیں چھوڑو گے، صوفیوں کی نمازیں چھوڑو گے، مخلص تاجر کی نماز چھوڑو گے، دیندار متقی فیکٹری ورکر کی نماز چھوڑو گے، پچھلی رات رونے والے کی نماز چھوڑو گے۔ ان میں تو خود غرضی کی نماز بھی ہے، اس میں تو تیری ادائے فرضی نماز بھی ہے، اس میں خود غرضی کی نماز بھی ہے، تیری محبت والا ترانہ بھی شامل ہے۔
تیرے پیار کا گیت بھی شامل ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ساری نمازیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو اللہ کریم چن چن کے لے گا. تو چن چن کے تو تب لیتا کہ ہم پڑھتے ایاک نعبد. تو جب ہم ایاک نعبد پڑھتے چنتے ہم نہیں ہیں. ہم چننے کے عادی نہیں ہیں، ملانے کے عادی ہیں. ہم نے تو ملایا اس کو. تو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو بھی تو اجتماع کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے یا تو ساری چھوڑ یا ساری لے لے. تو اللہ نے یہ جمع کا صیغہ اس لیے دیا کہ اے لوگوں اپنی مزاج میں، اپنے حال میں، اپنے خیال میں، اپنے قال حال مقال میں اور ناقص ہی صحیح اپنی نمازیں کاملین کے ساتھ ملاؤ. ہم تمہاری نہیں دیکھیں گے، کاملین کی دیکھیں گے. اور ویسے بھی یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں جو فروٹ پھل میوہ بیچتے اچھے اچھے موٹے سرخ دانے اوپر رکھتے، بیمار نیچے رکھتے تھے. واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ پشاور آتے ہوئے میں نے کچھ بڑے بڑے ٹوکرے خریدے پھل کے. جب پنڈی پہنچا تو کھولے، اوپر چند دانے اچھے تھے اور سارے نیچے ناقص تھے. کچھ نہ کہا، لیکن ہم نے 4 دانے کے بدلے ٹوکرا خرید لیا تھا کہ وہ سارا ہی اچھا ہوگا. تو 4 اچھی نمازوں کے بدلے کروڑوں اچھی بیکار نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی. اس لیے فرمایا ایاک نعبد. اصل میں بات یہ ہے میرے ہمدم دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے پیار ہے. اصل جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو اپنے محبوب کی نسبت کی بنا پر اپنے محبوب کی امت سے محبت ہے، پیار ہے، پیار پیار. خدا نہیں چاہتا کہ کسی کا کامل سجدہ ہو کے ناقص و ضائع جائے. میرے محبوب آپ کے سامنے یہ ٹوکرے کھلیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. میں نے جمع کا صیغہ اس لیے رکھا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے ایک دفعہ نعبد کہہ دیں، قبول میں کر لوں. یہ تو ہماری قبولیت کا اہتمام ہوا ہے. اور پھر نماز اللہ، پھر نماز صوفیہ فرماتے ہیں. میں ایک عارف کا قول پیش کرنے لگا. وقت ہے نا؟ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر. حضرات جب آپ کسی جانور کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور جب نماز شروع کرتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایک صوفی فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ ایک بھینسے پر، ایک اونٹ پر، ایک بھینس اور ایک گائے پر، ایک مرغی پر، ایک بکرے اور بیل پر چھری چل جائے اللہ اکبر، تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ سو جاتا ہے. اور 5 وقت تم پہ چھری چلتی ہے تم اسی طرح ہلتے تڑپتے رہتے ہو، خاموش نہیں ہوتے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز نہیں کھانے کے قابل اس وقت اس حال میں اس پر اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد عورت کھائے، مرد کھائے، بوڑھا کھائے، جوان کھائے، بیمار کھائے، تندرست کھائے، حلال ہی حلال ہے. کیوں؟ اللہ اکبر نے سب غلاظتیں ختم کر دی ہیں، سب ہلاکت کے ذرے مٹا دیے ہیں اللہ اکبر. تو تم پہ تو 60 سال اللہ اکبر کی تکبیر چلتی رہی ہے، حالت کیوں نہیں بدلی؟ یہ وجہ کیا ہے؟ لیکن اس کا جواب جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن موشے دزد در انبان ماس گند میں آمال چل سالہ کجاس. یہ 40 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ جناب رومی فرماتے ہیں یہ 40 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ تو مثال دیتے ہیں کہ
آپ نے بوری میں دانے ڈال کے بوری اوپر سے بند کر دی، اندر رکھ دی ہے بوری، چوہے نے زمین میں سوراخ کر لیا ہے، سوراخ کر کے بوری تک پہنچ گیا، اس نے وہیں سے بوری کو سوراخ کر کے دانے اس سوراخ کے اندر ڈالنا شروع ہو گیا۔ آپ اوپر سے ڈالتے جا رہے ہیں، وہ سوراخ سے نکلتے جا رہے ہیں، آپ ڈالتے جا رہے ہیں، نیچے سے نکلتے جا رہے ہیں، نہ آپ نے ڈالنا چھوڑا نہ بوری نے بھرنے کا کچھ فیصلہ کیا، وہ خالی ہوتی جا رہی ہے اور آپ اوپر سے ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو تجربہ کار ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سال کے دانے جو اس بوری پہ ڈال رہا ہوں تو یہ بھرتی نہیں، تو آخر دریافت کرو کہ وجہ کیا ہے، تو دانشمند اسے ہٹاتے ہیں اپنی جگہ سے، جہاں سوراخ ہو وہیں سے اسے مضبوط بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو برتن کی مثال دی ہے کہ جس برتن کے 3-4 اس کے چھید ہو جائے، سوراخ ہو جائے، برتن اوپر سے پانی ڈالتے جاؤ نکلتا جائے گا، ڈالتے جاؤ نکلتا جائے گا، اور چشمے کے اندر رکھو، اوپر سے پر نالے کا پانی گرتا رہے اور وہ چشمے کے اندر برتن رکھا ہوا ہو، بھرا ہوا ہوگا، جب اٹھاؤ گے پھر خالی ہوگا، تو آپ کو بھرا ہوا معلوم ہوگا، اٹھاؤ گے تو پھر خالی ہوگا، تو پھر کرتے کیا ہے، اس برتن کو کسی معمار کے پاس، کسی کاریگر کے پاس، کسی کلی گھر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ پہلے آنکھیں بند کرتا ہے، پھر صاف کر کے کلی کر کے حوالے کرتا ہے، تھوڑا رکھو تو محفوظ ہوگا، زیادہ رکھو تو محفوظ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 40 سال کی نمازوں کا نور جو جسم میں سرایت نہیں کرتا، ذرا خیال تو کر، وہ برتن جس برتن میں نماز کا نور جمع ہوتا ہے، کہیں شیطان نے سوراخ تو نہیں کر دیا اس کا، کہیں شیطان نے سوراخ تو نہیں کر دیا، لے کے موشے دوست در انبان ماں، آپ اسے بیلٹ کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ہر آدمی جس کے پاس برتن ہے وہ خود ہی بیلٹنگ کرتا ہوں۔ یہاں تو چونکہ ترقی یافتہ ملک ہے، سائنس کی انتہا ہے، آپ لوگوں کو بھی 30-20-40 سال ہو گئے ہوں گے، یا تو برتن بدل دیتے ہوں گے، اگر ٹوٹ جائے تو کیا خود بیلٹنگ کرتے ہو؟ کسی نے آج تک اپنے برتن کی خود بیلٹنگ نہیں کی ہے، کیونکہ ہر کثیرہ بہرے کارے ساختند، ہمارا کام ہے برتن جلانا توڑنا، اور کسی کا کام ہے ٹوٹے ہوئے برتن کو پھر بنا کے حوالے کرنا۔ آپ نے ٹی وی سیٹ رکھے ہوئے نا، یہ ٹی وی سیٹ، اب میں دل کی بات میں تھوڑی سی کرنے لگا ہوں۔ یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، روزے کا سلسلہ ہے، نابودوں کے جو اثرات ہیں یہ جاتے تو اندر ہی ہیں، ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا حضرات، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، جب نور اوپر سے نازل ہو اس سے پہلے رب نے ایک فیصلہ فرمایا کہ شیطان آپ پر حملہ کرے گا، تو قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ آگے سے آگے حملہ کرتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، ادھر سے موقع نہ ملے پھر پیچھے سے حملہ کرتا ہے، نہ راستہ ملے پھر دائیں جانب سے اندر آتا ہے، نہ راستہ ملے پھر بائیں جانب سے اندر آتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اوپر سے بھی شیطان کبھی اندر جاتا ہو۔ 4 ہی سمتیں بتائیں، یا سامنے، یا پشت کی جانب سے، یا دائیں اور بائیں جانب سے، یہ نہیں کہیں ثابت کہ اوپر سے بھی یہ نور، اوپر سے بھی یہ حملہ کر کے اندر چلا جائے، نہیں، فرمایا اس لیے کہ یہ 4 جہتیں عالم ناسوت کی ہیں، یہ چاروں جہتیں عالم ناسوت کی ہیں، شیطان 4 جہت کے اندر رہ سکتا ہے، عالم بالا کی طرف نہیں جا سکتا، اس لیے یہ ادھر سے ہی حملے کرتا ہے، اوپر سے حملہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ نور سامنے سے نہیں آتا، نور اوپر سے آتا ہے، یہ ادھر سے حملہ کرے اوپر سے نور آ جاتا ہے، لیکن نہ دماغ میں اترے، نہ زبان پہ، نہ کان پہ، نہ آنکھ پہ، نہ ناک پہ، نہ کندھے پر، نہ جگر پر، اترتا ہے تو براہ راست دل پر، اور شیطان حملہ کرے تو وہ بھی آنکھ پر نہیں کرتا، دل پر کرتا ہے۔ بلکہ میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں تو فنون طبع کے طور پر، کہ ایک بزرگ جو اپنے زمانے کے مجدد ہو کے گزرے ہیں، وہ چھوٹے تھے، بالکل نابالغ تھے، لیکن شعور غالب تھا، نابالغ تھے، چھوٹے تھے، مگر احساس جوان تھا، خود نابالغ تھے مگر عقل کام کرتی تھی،
خود نابالغ تھے مگر اندر کا نظام بالغ ہو چکا تھا. انہوں نے پاجامہ نہیں پہنا ہوا تھا, چھوٹے تھے بالکل, تو خالی قمیض ہی پہنی ہوئی تھی جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. تو ایک فاحشہ عورت سامنے سے گزری تو اس بچے نے جو بڑا ہو کر مجدد بن گیا, اس بچے نے وہ آگے سے قمیض اٹھا کے آنکھوں پر رکھ لی. تو وہ عورت ہنس پڑی, کہنے لگی اے بیٹے جو جگہ بچانی تھی وہ تم نے ننگی کر دی اور جو ننگی تھی اس کو تم نے بند کر دیا. تو انہوں نے برجستہ فرمایا فطور نیچے نہیں ہے, فطور ادھر اوپر ہے. وہیں کی وہیں رہ گئی وہ, فطور نیچے تو نہیں اوپر ہے. لیکن یہ فطور آنکھ میں, آنکھ دل کو اطلاع کرتی ہے, دل فیصلے کرتا ہے. آنکھ دل کو اطلاع دیتی ہے, کان دل کو اطلاع کرتا ہے, احساس دل کو اطلاع کرتے ہیں, درد دل کو خبر پہنچاتا ہے, دل اور دماغ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ اگر آنکھ بند ہو جائے, دل کو اطلاع نہیں ہوگی, تم بھی گزر جاؤ گی, ہم بھی بچ جائیں گے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی ایک اور, کہ آپ نے کہیں دیکھا نہیں, آپ نے گھروں میں ٹی وی سیٹ لگائے, نوب گھماؤ, امریکہ بول رہا ہے, برطانیہ بول رہا ہے, پاکستان بول رہا ہے, جاپان بول رہا ہے, بدلتے چلے جاؤ, اسٹیشن بدلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ٹی وی خراب ہو جائے تو یہاں کا تو نہ جانے نظام کیا ہے, لیکن پاکستان کی بات کروں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ٹی وی, ریڈیو, ٹی وی سیٹ کا تسلی بخش علاج ہوتا ہے, مرمت ہوتی ہے. لیکن میں نے آج تک کہیں اشتہار نہیں پڑھا, نہ نوٹس پڑھا کہ لکھا ہوا کہ ٹی وی اسٹیشن مرمت کیا جاتا ہے, ہم اس کے مرمت کرنے کے ماہر ہیں. سیٹ کے متعلق ہے, ٹی وی اسٹیشن کے بارے میں نے کہیں نہیں پڑھا. تو آپ کے پاس بھی ایک ٹی وی نہیں, کئی سیٹ ہیں آپ کے پاس. ایک اسٹیشن ہے اور باقی سیٹ ہے. یہ آنکھ ٹی وی سیٹ ہے, کان ٹی وی سیٹ ہے, ہاتھ بھی. نیو یارک کے اسٹیشن, ٹی وی اسٹیشن پر جو چیز ریلے ہوگی وہی تمام جہاں 1 کروڑ 1.5 کروڑ ٹی وی پڑے ہوں گے, 2 کروڑ, وہ سب پر نمودار ہو جائے گا وہاں. اور جب یہاں ناچ ہوگا وہی ناچ ہوگا, یہاں رقص ہوگا وہی رقص ہوگا, یہاں گیت ہوگا وہاں بھی گیت ہوں گے. یہ ناممکن ہے کہ ٹی وی اسٹیشن پر رقص ہو اور یہاں ناچ پڑی جا رہی ہو. سیٹ کا اور اسٹیشن کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. یہ اس سے جدا ہوں تو مر جاتے ہیں, اور زندہ ہوں تو اسی کی خبر دیتے ہیں, اپنی طرف سے خبر نہیں دیتے, اسٹیشن کی خبر دیتے ہیں. جو اسٹیشن بیان کرے وہ سیٹ بیان کرتا ہے. تو یہی بات ہے, کان, آنکھ, قدم, ہاتھ اور نظر, زبان, یہ سیٹ ہے. اسٹیشن اندر ہے, جو بات اندر ہوتی ہے یہ سیٹ اسی کو ظاہر کرتے ہیں, سیٹ اسی کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے فیصلہ یہ ہے کہ آنکھ مت قابو کرو, زبان قابو کرنا اور بات ہے, آنکھ قابو کرنا اور بات ہے, کان روک لینا اور بات ہے, قدم کھینچ لینا اور بات ہے, ہاتھ روک لینا اور بات ہے, دل کو سنبھال لینا اور بات ہے. دیکھو میں یہاں ٹی وی سیٹ لگا کے بیٹھ گیا ہوں, مجھے پسند نہیں اس کا پروگرام, میں نے آف کر دیا اس کو. لیکن کیا میں ٹی وی سیٹ آف کر دوں تو اسٹیشن آف ہو گیا؟ اور اگر میں ٹی وی آن کر دوں اور اسٹیشن آف ہو جائے تو کیا خیال ہے, یہ کوئی زندگی کا اظہار کرے گا, کوئی نقشہ پیش کرے گا؟ معلوم ہوا سیٹ از خود کوئی شے نہیں, سب کچھ اسٹیشن ہے. آنکھ از خود کچھ نہیں, سب کچھ اندر ہے. اندر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اس اندر کے نظام کو درست کرنے کے لیے کیا ہے, اے انسان دو عالم سے منہ پھیر کے ایک تکبیر تو بھی چلا, اللہ اکبر, ایک تکبیر تو بھی پڑھ لے. یہ تکبیر نفس پر سے گزر جائے, دل پر سے گزر جائے, روح پر سے گزر جائے, خیالات پر سے گزر جائے, ہر ایک کو عشق کی چھری ذبح کرتی ہوئی گزر جائے. جب تو کہے اللہ اکبر اور نابودوں کی منزل پر جب تو پہنچے تو تیرے اور خدا کے درمیان کے جو پردے ہیں اٹھ جائیں. وہ خدا ہے, وہ معبود ہے, یہ عابد ہے, دونوں کے درمیان رابطے ہو گئے. اور جب یہ سجدے میں جائے تو کیفیت کیا ہو, جب یہ سجدے میں جائے تو کیفیت کیا ہوگی. سنو حاجیو, جب آپ مکہ شریف جاتے ہیں احرام باندھ کے, چاہے عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو, تو پڑھتے کیا ہو؟ پڑھو نا,
یہ بھی شرمانے کی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں. لیکن حدیث پاک کا مضمون پیش کروں کہ حاجی کعبے میں جائے تو پڑے گا اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، لیکن نمازی جو اندر باہر سے پاک ہو کے سجدہ کرے، عرش سے خدا فرماتا ہے اے بندے لبیک اے بندے لبیک. حج نہیں کرتا، گھر میں ہے، یہ وہاں جا کے خدا کو کہتا ہے لبیک، اور یہ بندہ گھر میں پاک سجدہ کرتا ہے، خدا عرش پر سے آواز دیتا ہے میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں. لبیک عبدی یہ پڑھتا ہے سبحان ربی، وہ فرماتا ہے لبیک عبدی سبحان ربی لبیک عبدی. کیسا جوڑا ہے آپس میں. یہ کہتا ہے میرا رب میرا رب. اچھا ایک سوال اور بھی پیدا ہو گیا، ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، پیچھے ہی سے امام دے اللہ اکبر، ہم الحمد نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ جو امام پر نہیں یقین کرتے وہ شروع کر دیتے، اور ہم اپنے امام پر اعتماد رکھتے ہیں، جو کچھ پڑھتا ہے بس ٹھیک پڑھتا ہے، پیچھے اس امام کے کہہ جو دیا ہے تو پھر ہم نہیں پڑھتے، چونکہ ہمیں اپنے امام پر اعتبار ہے. لیکن خاموش رہتے ہیں آدمی. لیکن جب رکوع میں جاتے ہو تو امام تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سجدے میں جائے پھر پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اے امام اے خطیب اے ہمارے پیشوا، ہمارے اور رب کے درمیان تم ضامن ہو. اے امام اے خطیب اے پیش امام، ہمارے اور اللہ کے درمیان آپ ہمارے ضامن ہیں. ہم نے قبولیت نماز کے لیے آپ کو وکیل اور ضامن بنا لیا ہے. لیکن جب رکوع میں گئے وہ دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم میرا رب، تو یہ کیوں نہیں کہتے سبحان ربنا العظیم ہمارا رب؟ میرا رب کیوں کہتے ہو؟ جو ہم پیچھے آپ کے کھڑے ہم کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں بھول گئے ہو؟ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، چھوڑتے کیوں ہو؟ اور پھر امام واپس کہتا ہے کہ تم اعتماد تو کرتے ہو لیکن تم بھی تو پڑھتے ہو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی. یہ کوئی بے اعتمادی تو نہیں ہے، کوئی سبب کوئی اور ہے، کوئی حکمت اور ہے. نہ میں بے اعتبار ہوں نہ آپ بے اعتبار ہیں، دونوں کو سکون و قرار و اعتماد ہے. تو آپ سجدے میں بول پڑے، میں بھی بول پڑا. آپ قیام میں کھڑے تھے، رکوع میں گئے تو بول پڑے، جب کھڑے ہوئے تو پھر چپ ہو گئے، سجدے میں گئے تو پھر بولنے لگ گئے. اور امام بولتے ہیں مقتدی بولتا ہے، امام اور ماموم مقتدی اور مقتدا دونوں بولنے لگے. آخر کیوں؟ یہ ایک ہی تسبیح سب کے لیے کافی نہیں، قرآن سب کے لیے کافی ہو گیا، سورہ فاتحہ سب کے لیے کافی ہو گیا، تو یہ میں پوچھتا ہوں سبحان ربی کا ایک جملہ یہ سب کے لیے کافی کیوں نہیں؟ اہل محبت فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، اس لیے امام مقتدا مقتدی یہ دونوں اپنے اپنے گیت گانا شروع ہو گئے. کیوں؟ حضرات ایک ہے عبادت ایک ہے محبت. سجدہ عبادت اور محبت کی انتہا ہے. سجدہ عبادت اور محبت کی انتہا ہے. جب عابد انتہا پر پہنچا تو جانتے ہو کہ ہم ایک قافلہ وزیر اعظم کے دروازے صدر کے گھر جائے ملنے کے لیے، پورا قافلہ جائے تو ہر آدمی اپنا اپنا احساس لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی نظر دروازے پر ہوتی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتا ہے، ہر ایک کی نظر دروازے پہ ہوتی ہے. جب محب اور محبوب نزدیک آئیں، پردہ اٹھنے والا ہو، تو نہ مقتدی کا امام کو خیال، نہ امام کو مقتدی کا خیال، نہ مقتدی آگے دیکھے نہ آگے والا پیچھے دیکھے. یہ دونوں قرب کی منزل پر پہنچ گئے ہیں. اب پردہ اٹھنے والا ہے، ہر ایک کہتا ہے سبحان ربی، بس میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب. اور یہی محبت کی انتہا کہ محبت شرک نہیں قبول کرتی. وہ کہتی ہی نہیں ہمارا رب، نہیں. جب ہم حجاب میں تھے تو ہمارا رب، اور جب پردہ اٹھنے لگا آمنے سامنے ہونے لگے تو عشق جوان ہو کے بولنے لگا نہیں میرا رب. کون کہتا ہے؟ سب کا معشوق وہی کہتا ہے صرف میرا محبوب. کبھی نہیں سنا ہم نے عاشقوں سے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہمارا ایک ہی محبوب ہے. یہ تو ادھر ادھر کی باتیں. جب پردہ اٹھے تو کوئی نہیں کہتا ہمارا، وہ یہ کہتے بس میرا. دیکھو ابو ہریرہ، اب میں اس پر ایک حدیث کا جملہ عرض کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूशी पढ़िए, सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो उनका एक ही अंदाजा था, एक ही तर्ज अमल था। हुजूर को देखते रहते, हुजूर की नजर उठती तो नजर झुका देते, जब हुजूर दाएं बाएं देखते तो चेहरे पे नजर रख लेते। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, या अबा हुरैरा ज़ुरनी ग़िबन रज़दुल हुब्बा। ए अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा सुनो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिला करो, थोड़ी थोड़ी देर किया करो मिलने में। ज़ुरनी या अबा हुरैरा ज़ुरनी ग़िबा रज़दुल हुब्बा, देर से मिलो, मोहब्बत में इजाफा होगा। मगर ये उस दौर की बात है, इस दौर में आंख से इधर उधर हुआ नहीं कि बंदा गया नहीं, इधर एक दूसरे के आमने सामने रहा करो। ये पक्की बात है, जब तक आमने सामने रहोगे बस दोस्ती जवान रहेगी। दरवाजा बंदा बाहर गया, दरवाजा बंद, जान बदल गया। मैं इंग्लैंड में एक गांव शायद है ओल्डम, वहां मैं तकलीफ कर रहा था यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, तो मैंने कहा है अपने बच्चों को भेजो, वहां माले में दीन बना के भेजेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए कहने लगे, हजरत मुझे खुशी हुई है आपके इस फैसले से, तो मेरा बच्चा आप उसको ले जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसने पहले आवाज पे ही अपना बच्चा हवाले कर दिया। तो मैंने कहा कहाँ है, तो कहने लगे अगर मैंने लभे तो थोड़े वाले क्यों करा, लभना मिलता ही नहीं, वो कहाँ है, वो मिलता तो मैं अपने पास ही ना रखता उसको। बाहर कर, यहाँ की दुनिया ये कहती है मत छोड़ो एक दूसरे को, पकड़ रखो एक दूसरे को, वरना फिसल जाएगा दूसरा साथ, पकड़ के रखो। लेकिन ये उस दौर की बात करता हूं जिसके मतलब सरकार दो आलम ने फरमाया खैरुल कुरून ने कर, खैरुल कुरून करनी, जमानों में को पाक मुकद्दस मोहतरम मुअज्जम साफ सुथरा मुअस्सस कोई जमाना है तो वो मेरा जमाना है। ये उस दौर की बात है। हुजूर फरमाते या अबा हुरैरा देर से मिला करो ताकि मोहब्बत में इजाफा हो। हजरत अबू हुरैरा उठे, बाहर गए, फिर वापस आ गए। नबी पाक ने फरमाया, मैंने कहा देर से आए, या रसूल अल्लाह जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया। आप फरमाते देर से आओ, मैं गया पाया, मुद्दत गुजार किया, चे हुस्ना था के दर यकदम, जामी से पूछो, चे हुस्ना था के दर यकदम, रुखतरा सद नजर बीनम, हुनूज़म मारज़ू बाशत के यक बारे दिगर बीनम। मेरे आका 100 मर्तबा देखने के बाद भी ये ख्याल होता है नहीं एक दफा और देख लो, 1000 दफा देखने के बाद फिर अंदर से आवाज आती है, ऐ जामी दफा और देख ले। जे हुस्न के यकदम रुखतरा सद नजर बीनम, हुनूज़म मारज़ू बाशत यक बारे दिगर बीनम। तो आपने फरमाया ठीक है अबू हुरैरा बैठे रहो, बैठे रहो। तो अर्ज करने लगे हुजूर मुझे एक तकलीफ है, दुख है, रहमतुल आलमीन की बारगाह है, मुझे इस दुख से निजात दिलाई जाए। अबू हुरैरा क्या तकलीफ हुई, क्या परेशानी है? मेरी मां मुसलमान नहीं और वो आपकी बारगाह में बेअदबी करती, मां देख के छोड़ देता हूं, आपको देख के फजरू हो जाता हूं, ना मैं आपको छोड़ सकता हूं ना उसे छोड़ सकता हूं, मैं क्या करूं? दुआ करें, एक फैसला करते हैं। नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा अत्ति'हुम्मा अबा हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की मां को साफ सुथरी पक्की मुकम्मल मोहकम हिदायत ही दे दे। अभी ये दुआ खत्म नहीं हुई तो अबू हुरैरा दौड़ के उठ के चलने लगे, दौड़ने लगे। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? अरे मैं जा रहा हूं, मैं देखता हूं कि मेरे नबी की दुआ पहले पहुंची है कि मैं पहले पहुंचा।
अभी निकले ही थे, घर पहुंचे तो वालदा सामने खड़ी थी, बेटे पर नजर पड़ी तो मुंह से आवाज निकली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिपट गए मां के साथ। अम्मा ये क्या? फरमाया जिसकी बारगाह में आप बैठे हुए थे अभी आके कलमा पढ़ा के चले गए, अभी कलमा पढ़ा के चले। हज़रात गिरामी, ये जो मोहब्बतों का रिश्ता है, ये जो इश्क का सिलसिला है, ये वहदत पसंद है। समझे? ये वहदत पसंद है। आशिक दूसरे को महबूब की महबूबियत में शामिल नहीं होने देता। इसलिए जब इश्क इंतहा पर पहुंचे तो उसे अपना आप और सिर्फ महबूब याद होता है, और जब पर्दा उठता है तो मुहिब भी नहीं होता, सिर्फ महबूब रह जाता। इसलिए जब नमाजी नमाज में जाए, इमाम भी गुम हो गया, मुक्तदी भी गुम हो गया, दोनों बोलने लगे सुभान रब्बी सुभान रब्बी सुभान रब्बी। ये कबूलियत का मकाम है, ये इश्क की इंतहा है, ये मोहब्बत की इंतहा है, ये इबादत की इंतहा है। लेकिन एक बात और अर्ज करूं, जब आदमी खड़ा होता है तो गैब के सीधे पड़ता है, और जो जो आदमी जमीन की तरफ जाए तो हाजिर के सीधे पड़ता है। जब इंसान खड़ा हो तो सब जमा के सीधे पड़ता है, जो जो झुकता चला जाए तो मुफरत के सीधे पड़ता है, मुफरत के सीधे पड़ता है। यहां देखिए ना, जब रकू में गया तो पढ़ता है सुभान रब्बी, मेरा रब पाक है, जो बड़ा बुलंद अजमत वाला है। लेकिन जब वापस खड़ा हो गया क्या कहता है? नहीं, जब रकू से उठता है तो क्या पढ़ता है? और जब रकू में था तो क्या पढ़ा? सुभान रब्बी। और जब वापस खड़ा हो गया तो क्या पढ़ा? रब्बाना, हमारा रब। और जब रकू में था तो मेरा रब। कोई अंदाजा करो ना इस हिकमत का भी। रकू में गया तो सुभान रब्बी, मेरा रब, और जब वापस खड़ा हो गया हमारा रब। इसमें जमा हो गया, ये गैब आ गया, पर्दा आ गया, गैब की मंजिल है, गैब में सब शरीक हो गए। और जब कुर्ब में गया तो वहदत इख्तियार कर गया, वहदत इख्तियार कर गया। और जब वापस आ गया तो कसरत में आएगा। यूं कहो कि जब खड़े हो तो कसरत में हो, और जब झुकते चले जाते हो तो वहदत में हो। कसरत में जमा है, वहदत में तन्हाई है, तन्हाई में मोहब्बत की पजीराई है। जब मोहब्बत की पजीराई हो तो रूनमाई होती है। फिर मैं एक नुक्ता और भी अर्ज करूं कि जब इंसान खड़ा हो गया तो ये 6 फुट का कद है इसका, और जब रकू में गया तो ये कमर निसफ है, ये कमर निसफ। 6 फुट का आदमी रकू में गया तो 3 फुट खड़ा था तो रब्बाना पढ़ता गया, और जब 3 फुट रह गया तो रब्बी पढ़ने लगा। और जब सजदे में गया तो फिर हजरात ये 3 का फिर निस्फ हो जाता है। नाप के देखिए, खड़ा था 6 फुट, रकू में गया तो 3 रह गया, वापस सजदे में गया तो 1.5 फुट रह गया, 1.5 फुटा भी तो 3 फुटा भी क्या पड़ता है? रब्बी सुभान रब्बी। क्यों दोस्तों? इसलिए कि जब खड़े थे तुम्हें महफिल वालों ने देखा है, तुम्हें फर्श वालों ने देखा है, तुम्हें मस्जिद वालों ने देखा है, तुम्हें नमाजियों ने देखा है, तुझे साथियों ने देखा है, 1-2 सफ वालों ने देखा है। लेकिन रकू में गया तो कम नजर आने लगा, सजदे में गया तो गुम ही हो गया। जो दाएं बाएं हैं 2 वही देखने लगे, लेकिन फैसला उल्टा है। खड़ा है तो सब देखते हैं, रकू में है तो निसफ देखते हैं, सजदे में गया तो 2-4 देखते हैं। इतना गुम हो गया कि 2-4 देखते हैं, खड़ा हो गया तो 1000 देखते हैं, सजदे में गया तो 2-4 देखते हैं। लेकिन फैसला उल्टा है, खड़े हो तो 1000 ही देखेंगे, सजदे में जाओ तो अर्श फर्श की सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। क्यों? झुकते चले जाओ, उठते चले जाओ। खड़े रहो, झुकते रहोगे, झुकते चले जाओ, उठते चले जाओगे। और जितने जितने नीचे जाओगे इतने ऊपर जाओगे, जितना नीचे जाओ इतने ऊपर जाओगे। फरमाया ऊपर की इंतहा अर्श है, नीचे की इंतहा फर्श है।
अर्श से ऊपर नहीं जा सकोगे, फर्श से नीचे नहीं जा सकोगे। जितना भी नीचे जाओ फर्श ही होगा। तो नीचे फर्श है, ऊपर अर्श है। फर्श की तरफ झुकते चले जाओ, हम अर्श की तरफ उठाते चले जाएंगे। जब सारा ही वजूद फर्श से लग गया, सारी ही हकीकत को हम अर्श पे जलवा करी दे देंगे। हजार ना, अब हजार को ना दिखाओ अपना, सारी कायनात को दिखाओ। उस वक्त पढ़ो सुबहान। जिसने मुझे ये मंजर दी कौन है? वही है जिसके लिए मैं गीत गा रहा हूं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब गौर करो ईमानदारो, नबी पाक और खुदा के मकबूलो। अब सोचो कि हाथ बांध के जब अल्लाह की तरफ तवज्जो करके पढ़ोगे, इया का ना बोलो, और इंतहा जब सजदा होगी, मकाम क्या होगा? खुशी पड़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि नमाज को सिर्फ फर्ज समझ के ही पढ़ना ये और बात है। नमाज को सिर्फ फर्ज समझ के पढ़ना कि अल्लाह ने फर्ज किया है, ये पढ़ लिया तो कर्ज अदा हो गया। ये कर्ज है, एक शरीयत का कर्ज है, एक मोहब्बत का कर्ज है। ये दो शर्तें, दो कर्जे हैं, शरीयत का, मोहब्बत का। नमाज फर्ज समझ के पढ़ो कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, पढ़नी है, मोमिन है। खुदा ने फरमाया मोमिन नमाज पढ़, बस पढ़ने लगा। ये शरीयत का फर्ज अदा हो गया। एक है अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने से दूर नहीं देखना चाहता, बंदे को हिजाब में नहीं देखना चाहता, उसको अपने जलवे देना चाहता है। मोहब्बतों के सफर में उसे सजदा अता फरमाया कि सारे जहान से मुंह मोड़कर ऐसी जगह सर रख, क्योंकि कयाम में भी बंदगी है, रुकू में भी बंदगी है, अत्तहियात में भी बंदगी है। लेकिन गधा गुजरे तो देख लोगे, इंसान गुजरे तो देख लोगे, मकान देखोगे, जहाज देखोगे, हवा देखोगे, पत्ते देखोगे, फूल देखोगे, कांटे देखोगे, औरत देखोगे, मर्द देखोगे, जो गुजरेगा देखोगे। लेकिन सजदे में किसको देखोगे? सजदे में किसको देखोगे? देखना भी चाहो ना, जरा अंदाजा करे, सजदे सिर रखे कि किसी को देखो तो नहीं देख पाओगे। और देखना ही चाहोगे तो फिर सजदे की कैफियत तोड़नी पड़ेगी। रब ने कैफियत ही वो दी कि जो सिर्फ उसी के साथ मुताबिक है कि बंदे मैं तुझे वहां खड़ा कर दिया है कि जहां सिर्फ मैं तुम्हें देखूं और तू मुझे देखे, दरमियान में कोई नहीं आएगा। तो यही सजदा बंदगी की इंतहा है और मोहब्बत की भी इंतहा है। तो जब मोहब्बत की इंतहा पर पहुंचे तो खुदा चूंकि मुहिब है, बंदा महबूब है, बंदा मुहिब है, खुदा महबूब है। मुहिब और महबूब के दरमियान पर्दे उठाने का जो दस्तूर है वो सजदा है, वो सजदा है। सजदे में जाके गीत गाना शुरू कर दे, सुभान रब्बी सुभान रब्बी सुभान रब्बी। रब्बाना ना कहना, रब्बाना कहोगे तो ख्याल उधर चला जाएगा, ये दूसरा कौन है जिसका वो रब है, तो फिर उसकी तरफ ख्याल जाएगा, फिर उधर से ख्याल टूट जाएगा। लिहाजा रब्बी पुकार ताकि एक तू रहे, एक तेरा महबूब रहे, एक तू रहे, एक तेरा रब रहे, एक तू रहे, एक तेरा मसजूद रहे। बस तू आबिद भी है, माबूद भी, तू साजिद भी। तू आबिद है वो माबूद, तू साजिद है वो मसजूद, तू मुहिब है वो महबूब, तू कारी है, तू कारी है किरत करने वाला, और वो सामे है तेरी किरत सुनने वाला। पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। हजरात, दो दरवेशों ने नमाज पढ़ी, मैं वो नमाज सुना के फिर मैं खत्म करूं। अल्लाह जल्ला शाह। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बगर्ज़े तफरी बाहर निकले सहरा में तो वहां एक दुर्वेश नजर आए। दुर्वेश की चाल हाल कार देख के ना तो हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी ने उन्हें फरमाया
کہ صوفی صاحب نماز پڑھاؤ، تو مغرب کی نماز تھی، نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں نماز پڑھاتا، آپ پڑھائیں، آپ کی میرے پیچھے مشکل ہو جائے گی، میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا۔ اور جنید بغدادی اللہ غنی، ان کے اگر کہانی سناؤں تو میں دوسری پٹری پہ چڑھ جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اپنے دور کا بے مثل ولی، بے مثل ولی۔ انہوں نے فرمایا نہیں درویش تم ہی پڑھاؤ، تو کہنے لگے نہیں میں نہیں پڑھاتا، آپ پڑھائیں، میرے پیچھے آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، میرے پیچھے آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا جو ہو سو ہو، چلتے ہیں کوئے یار میں، اس میں جو ہو سو ہو۔ پڑھو تو صحیح، چلتے ہیں کوئے یار میں، اس میں جو ہو سو ہو، اے ذوق آزماتے ہیں آج اپنے ہم نصیب۔ کھڑے ہو جائیں پیچھے امام صاحب کے، اللہ، دو رکنی نماز تھی یار، کھڑے ہو گئے، دونوں محب، دونوں عاشق، دونوں عابد، دونوں زاہد، دونوں کامل، ایک امام ایک مقتدی۔ اللہ اکبر، سجدے میں گئے، مغرب ختم ہو گئی، سجدے سے فارغ نہ ہوئے، عشاء کی اذانیں ہوئی تو جنید بختیاری نے سر اٹھا کے جواب دیا کہ شاید سو گئے یا بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا اس پہ کیا بیتی ہے۔ آواز ہی پکڑ کے ہلایا تو انہوں نے جب سر اٹھایا، داڑھی آنسوؤں میں در بدر، چہرے کی حالت متغیر تھی، اٹھایا سر، اللہ اکبر۔ جنید کیا ہوا؟ مغرب گئی، اب تو عشاء شروع ہو، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ میرے پیچھے نہیں پڑ سکو گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے، تو یہ کیا تھا تم نے؟ تو جواب دیا یار گن کے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، میں اس وقت تک سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک ملاقات نہ ہو، اور جب ملاقات ہو تو دوسری رکعت کا فکر کس کو رہتا ہے؟ سر تمہیں اٹھاتا ہی نہیں جب تک ملاقات نہ ہو، اور پھر ملاقات ہو تو دوسری رکعت کے لیے فرصت طلب کرنا، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو فرمایا تیری مغرب گئی، عشاء پڑھ، میری تو مغرب ہو گئی، عشاء پھر پڑھ لوں گا۔ یہ سجدہ ساری زندگی میں 100 سال کی پوری نمازوں کے علاوہ اگر یہی سجدہ ایک ساری زندگی میں ایک ہی مل جائے تو اس عابد جیسا بھی کوئی عابد ہوگا کہ جسے معبود اپنے وصل میں اتنا جذب کر دے کہ دوسری نماز کی مہلت ہی نہ دے اس کو۔ حقیقت ہے کہ یہ بندے اور خدا کے درمیان کے محبتوں کا ایک رشتہ ہے، یہ محبتوں کا رشتہ ہے، اور جسے محبت کا پتہ چل جائے نا کہ محبت چاہتی کیا ہے، کہ وہ رضائے محبوب چاہتی ہے، تو رضائے محبوب کی انتہا وصل محبوب ہے، تو وصل محبوب کا دستور یہ ہے کہ وہی طریقہ اختیار کر جس میں اس کا ملنا آسان ہو۔ تو فرمایا ہر دستور سے نرالا دستور، ہر دستور سے مقبول دستور صرف سجدہ ہے۔ اس لیے یہ صوفیہ ساری رات سجدوں میں گزرتے ہیں، ورنہ غوث اعظم کو 40 سال عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ کوئی رب کو نہیں پا سکتا، ہاں وہی کہ جس نے سجدے زیادہ کیے ہو۔ ما یتقرب الی العبد الا بالنوافل، فرض پڑھنے والا کبھی خدا کو نہیں مل سکتا، نفل پڑھنے والا کبھی خدا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیوں؟ فرض تو صرف فرض ہے نا، 5 فرض ہیں، آپ کو حکم ہے کہ تہجد پڑھو، تسی ڈر دے مارے ہاں نہیں کرتے، میرے کہنے نال تہاڈے ہاں کرنا فرض نہیں ہوتا، ویسے ہی ڈر گئے آپ یا میں کوئی جبرن پڑھانے لگا ہوں کیا، میں کچھ نہیں پڑھتا، آپ کو کیا پڑھاؤں گا؟ یہ ایک ہی ذات ہے، یہ 2 ذاتیں ہیں صرف، یا اللہ ہے یا اللہ کا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہاں کہہ دیں تو کچھ بنتا ہے، نہ کہہ دیں تو کچھ ہو جاتا ہے، ان کی ہاں میں قانون ہے، ان کی نہ بھی قانون ہے۔
ہماری ہاں کیا ہاں ہوگی، نہ کیا نہ ہوگی۔ ہم پہ صرف 5 فرض کر دی گئی ہیں، تہجد فرض نہیں ہے، البتہ شریعت نے 5 فرض کی ہیں۔ محبت کہتی ہے کہ جس بات سے محبوب راضی ہو وہ بھی فرض کر لے، جس بات میں محبوب راضی ہو اس کو بھی اپنی جان پر غارت کر دے۔ اس لیے صوفیاء تہجد نہیں چھوڑتے، صوفیاء نوافل نہیں چھوڑتے، صوفیاء ذکر نہیں چھوڑتے، اسی لیے صوفیاء دائم الذکر ہوتے، قائم اللیل ہوتے، صائم الدہر ہوتے، روزہ رکھتے، عمر بھر کا روزہ رکھ لیتے، ساری عمر کا روزہ رکھتے۔ روزہ صرف یہی نہیں کہ صبح سے شام تک نہ کھانا، اس کو ہی روزہ نہیں کہتے، ساری زندگی جسم جان دل تن من میں اپنے محبوب کے سوا کوئی خیال نہ آئے، یہ بھی روزہ ہے۔ اور جب یہ روزہ انتہا پر پہنچے، یہ 30 روزے جب انتہا پر پہنچے تو چاند نظر آتا ہے، لوگ عید کرتے ہیں۔ جب دوسرا حقیقی روزہ جب یہ انتہا پر پہنچے، پردے اٹھتے ہیں، محبوب ملتا ہے، عید ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کبھی موقع ملا تو پھر ایاک نستعین پہ عرض کروں گا۔ ابھی تو ہم مدد چاہیں گے بعد، لیکن اس کا ترجمہ میں اس کے ساتھ ملا دوں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے۔ ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم خاص تجھ ہی سے، بولو نا، مدد چاہتے ہیں۔ کس بات کی مدد؟ کس بات کی مدد؟ اگر ہر بات میں اس کی مدد شامل کر دی جائے تو یہ ضمنی طور پر ہوگی، حکمی طور پر ہوگی، حقیقی اعتبار سے ہوگی، مجازی اعتبار میں نہیں ہوگی۔ حقیقی ہے، مجازی نہیں۔ ورنہ پولیس سے مدد لینا، ملازمت تلاش کرنا، بازار میں جا کے روٹی خریدنا، آٹا گوندنا، روٹی کھانا، دانت چبانا، روٹی چبانا، حلق سے اتارنا، یہ سب وسائل ہیں۔ اور جب خدا کے بغیر وسیلہ جائز نہیں ہے، خدا ہی خدا وسیلہ نہیں، تو پھر ایسا کوئی طریقہ کرو کہ نہ روٹی چپائی جائے نہ روٹی پکائی جائے، خود ہی روٹی بنے، خود ہی جائے، خود ہی اندر داخل ہو جائے۔ جب یہ نہیں ہونا تو پھر مدد ضروری ہے، پھر مدد ضروری ہے۔ تو یہ ایاک نستعین میں خاص مدد، یہ کون سی مدد ہے؟ یہ وہ مدد ہے کہ اللہ جو تو نے مرتبہ دیا ہے، یہ ذوق و الفت کے سجدے جو تو نے عطا کیے ہیں، گناہ سے بچا کر لطافت کی زندگی میں محبت کا پروان چڑھا کر قرب کا منظر تو نے دیا ہے، اس پر مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق و مدد تم سے چاہتا ہوں۔ یہ اب سجدوں کے بعد جو مجھے ملا ہے، اس پر قائم رہنے کی مدد چاہتا ہوں، تو ہی مجھے قائم رکھ سکتا ہے۔ باقی دنیا تو لوازمات ہیں، یہ وسائل ہیں، اگر یہ چھوڑ دیے جائیں، یہ چھوڑ دیے جائیں۔ میں ایک لطیفہ سناؤں، ہمارے ایک ساتھی تھے، نور محمد فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے، تو ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی اس کے راستے میں آ گیا، تو اس کو خیال تھا کہ میں اس صوفی کو ماروں گا، یہ شہری وقت اٹھ کے جلیاں مارتا ہے، سونے نہیں دیتا۔ تو اس دن اس کو مارنے کے لیے آیا، تو وہ درانتی تھی اس کے ہاتھ میں، کبھی دیکھی بھی آپ کون تو بھول ہی آئے نا، پٹھے بٹن نہ لیے سبحان اللہ، ان کے لوڑ ہے بٹن کی آگے۔ تو اس صوفی نور محمد کے پاس وہ درانتی تھی پکڑی ہوئی، اسے کہا صوفی اللہ اللہ جلیاں مارتے ہو تم، مشرک ہو اور اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بولے گا کہ جی یہ وہ، تو میں اس کو مارنا شروع کر دوں گا۔ اس نے وہ ہاتھ میں درانتی پکڑی، پھینک دی اس طرح، کہنے لگے پھر اللہ نے کہہ لگے اٹھا کے میں نے دے دے، تیرا خدا نہ تعلق ہے نا، آنکھ اپنے خدا میں، چل دوئے مل کے کہنے کہ اللہ کی کمزور ہو گئے، دراٹھی اٹھا کے ساڑھے حوالے کر دے۔ وہ چپ ہو گیا، اسے یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں، تو پھر آستے سے دراٹھی پکڑ کے بھاگتے ہوئے کہتے پھر بکواس بھی نہ کیا کرو، پھر وہ جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ مطلب کیا کہ خدا میں قدرت ہے، جو چاہے سو کرے، لیکن نظام دنیا کو چلانے کے لیے خدا نے اس جہان کو عالم اسباب بنایا ہے۔ آپ میرے کام آئے، میں آپ کے کام آؤں۔
باقی جو سلسلہ بندگی ہے وہ دستور بندگی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے متعین کر دیا ہے، اس پر قائم رہنے کی مدد اپنے رب سے تلاش کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کے بعد نستعین کا جو صیغہ ہے، عبادت کے ساتھ جو استعانت کا صیغہ ملایا گیا ہے، یہ استعانت عبادت پر قائم رہنے کی استعانت ہے۔ باہر کیا ہے، جس محبت جس اخلاص سے آپ حضرات نے میری یہ بے ترتیب باتیں سننے میں بوجھ محسوس نہیں فرمایا، یہ آپ کی باطنی طمانیت کی دلیل ہے، آپ کے اخلاص و محبت کی نشانی۔ میں چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دوں، حضور سید عالم بابا زبلان جب بھی اس میں پاک سنو، حضور نبی پاک کا اس میں پاک سنو تو درود شریف پڑھ لیا کرو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام نامی اس میں گرامی سننے کے بعد جو درود پاک نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے۔ اور سادی فرماتے ہیں بخیل ارببد زاہد بحر بر بحکم نباشد بہشتی نباشد بحکم خبر، بخیل ارببد زاہد بحر بر بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل مشرق مغرب تک سفر کرے، نفل پڑھتے 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 500 حج کر لے مگر جنت نہیں جائے گا، بخیل جنت نہیں جائے گا۔ حکم کیا ہے کہ بخیل جنت نہیں جائے گا بلکہ جلتا رہے گا، دونوں جان لیں، بخیل جلتا رہے گا جنت نہیں جائے گا۔ تو بخیل کون ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا جو میرا نام سن کے نہ درود پڑھے وہ بخیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور خدا نے فرمایا میرے محبوب اتنا میٹھا نام ہے جو ایک دفعہ بھی تیرا نام لے لے میں اس آدمی کی 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا پیارا نام ہے میرے محبوب، جب کوئی تمہارا نام لیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب کوئی آپ کا نام لے تو خوش میں ہوتا ہوں، اور جب درود پڑھتا ہے تو پھر میں اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں، 10 گناہ معاف۔ خدا بندہ سارے کیوں نہیں معاف ہوئے؟ اس لیے کہ تاکہ اسے عادت پڑ جائے، حرص پڑے، نام لیتا جائے میں بخشتا جاؤں، نام لیتا جاؤں میں بخشتا جاؤں۔ ایک دفعہ کہہ دوں تم جنتی ہو چپ ہو کے بیٹھ جائے، اس لیے آزادی نہیں تھی میں نے، وہ پڑھتے چلے جاؤ بخشتے چلے جائیں، جب تم چپ ہو جاؤ گے ہم بھی دروازہ بند کر دیں، بولتے جاؤ گے دروازہ کھولتے چلے جائیں۔ ابتدا تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا کتنے صحابہ پڑے ہوئے ہو؟ لکھنا جانتے ہو؟ پوری صحابہ کی پوری فوج میں صرف 17 آدمی لکھنے پڑھنے والے نکلے، صرف 17 آدمی۔ ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حضرت خلیفہ دوم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ طیبہ طاہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پڑھی ہوئی تھی، یہ لکھنا بھی جانتی تھی پڑھنا بھی جانتی تھی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشکل مسائل میں ان سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور جب قرآن جمع ہوتا تھا لکھا جاتا تھا تو انہی کے پاس جا کے جمع ہوتا اور وہ پڑھ کے ترتیب دیا کرتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سب صحابہ کو بلا کے فرمایا پڑھنا سیکھو، لکھنا سیکھو۔ اور پتہ ہے آپ سب کو، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی عالم بات کرتا ہے تو آپ پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کہنے والے نے کہنا کیا ہے۔ جنگ بدر میں کچھ لوگ قید ہوئے تھے نا، قید ہوئے تھے، کچھ آزاد ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا نا کیا خیال ہے میرے یار، ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، پتہ ہے سب آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا جی بس فدیہ لیتے چھوڑتے ہو، چھوڑو ان کو فدیہ لیتے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ قیدی سن رہے تھے، فاروق اعظم کو بلایا، بلاؤ فاروق اعظم، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے، حضور مشورہ پوچھیں
تو میں عرض کروں گا حکم اور جو حکم کریں گے ہوگا تو وہی جو آپ اور اللہ چاہے گا، جو آپ چاہیں گے جو اللہ چاہے گا ہوگا تو وہی۔ مشورہ پوچھتے تو فاروق کا مشورہ یہ ہے کہ جتنے قیدی ہیں یہ سب کے رشتہ دار ہیں، ایک ایک قیدی کو آزاد کرتے جاؤ، رشتہ دار کے حوالے کرو، ایک ایک قیدی آزاد کرو، اس کے رشتہ دار کے حوالے کرو، اور ہر رشتہ دار آپ کے سامنے اس کو لٹا کے قتل کرے کہ جو میرے رسول کا نہیں ہے وہ میرا بھی ہے۔ ہم نے تو عہد وفا کیا ہے، وفا کا تقاضا ہے کہ محبوب کا دشمن نہیں معاف کرتے۔ کبھی تاریخ ہوگی، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ فیصلہ الہی اس طرح ہوا کہ جو صدیق فرماتے ہیں بس وہی ہے۔ رب نے صدیق کا فیصلہ پسند فرمایا تو سب کو آزادی ہونے لگی، تو ان میں حضرت عباس بھی تھے، فدیہ ادا۔ تو عباس جب جنگ میں شریک ہوئے نا تو زوجہ محترمہ کو فرمانے لگے کہ میں شاید قتل ہو جاؤں، تو یہاں یہ سامان رکھا ہوا ہے، یہ سامان رکھا ہوا ہے، تو میرے مرنے کی اطلاع ہو تو پھر سونا چاندی نکال کے تقسیم کر دینا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کچھ بھی ہو فدیہ دینا پڑے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل نہیں، یہ بالکل نہیں، یہ کچھ تو ہوگا، یہ بالکل کچھ نہیں۔ فرمایا جب آپ گھر سے نکل رہے تھے اور اپنی زوجہ کو فرما رہے تھے کہ یہ وہ جگہ رکھا ہوا ہے، مال تو ہے، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس وقت میں تو میری بیوی، تیسرا کوئی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا تم بھی دو تھے، ہم بھی دو تھے، تم بیوی کو بتا رہے تھے، خدا مجھے بتا رہا۔ تو کہا پھر اتنا معاملہ ہے تو پھر مال کیا دینا، فدیہ کیا دینا، میرا دل ہی قبول کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی لائن سامنے آئی، آپ کا کیا خیال ہے، کیا جانتے ہو؟ یہ ہم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لکھنا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں۔ فرمایا پھر میرے صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، جب یہ پڑھ گئے تم کو آزاد کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو علم بہت پسند تھا، اس لیے اصحاب صفہ کی علیحدہ جگہ بنوائی گئی، سب سے علیحدہ اور عام مسجد سے اونچی کر دی گئی، تاکہ پتہ چلے کہ علم والے دنیا والوں تم سے اونچے ہیں، علم والوں کو ارتفاع ملا، مسجد ہی میں جگہ اونچی کر دی گئی، اور آج تک ان کی یاد باقی ہے۔ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حد مسجد نبی کے اندر ہے، لیکن جب صحابہ بیٹھ گئے تو صحابہ کے نام ہی سے مشہور ہو گئی، تو یہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے۔ بہرحال مسئلے بہت نکلتے ہیں کہ کسی کے نام کی کوئی چیز ہو تو وہ حرام ہوتی ہے کہ حلال ہوتی ہے، اس کو چھوڑیں، اگر حرام ہوتی تو وہ اصحاب صفہ والی جگہ بھی اکھیڑ دی گئی ہوتی۔ باہر کر علم نبی پاک کو پسند تھا، اور اسی لیے فرمایا کہ میرے امتیوں علم سیکھو، علم سکھاؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، دین سیکھو، دین سکھاؤ، علم تقسیم کرو، علم کی تشہیر کرو، اور اگر تمہیں مدینہ سے چین تک جانا پڑے تو علم کے لیے بھاگتے چلے جاؤ۔ علم مومن کی میراث ہے، علم مومن کی وراثت ہے، جہاں سے ملتا ہے حاصل کرو۔ حضرات بدقسمتی سے ہمارے ملک میں علم کی کمی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں علم کی دو راہیں نکل گئی ہیں، ایک صرف دینیات پڑھی جا رہی ہے، دوسری طرف صرف دنیاوی علم پڑھا جا رہا ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھی جا رہی ہے، طب پڑھایا جا رہا ہے، میڈیکل کی طرف چلے گئے، انجینئرز کی طرف چلے گئے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی میڈیکل کی لائن اختیار کر رہا ہے، اور کسی نے ایم بی اے بی بی اے کی طرف نکل گیا، اور کوئی انسان ایم کام بی کام کی طرف نکل گیا، اور کوئی کسی طرف کوئی کس طرف نکل گیا۔ حضرات یہ دو متضاد راستے تھے، آپس میں ان کی ضد ایسی ہو گئی کہ یہ راستہ ادھر نہ آ سکا، وہ ادھر نہ جا سکا، یہ دو جماعتیں علیحدہ ہو گئیں، ایک جماعت صرف دین کا جھنڈا لے کے کھڑی ہو گئی، اور دوسری نے صرف طلب معاش کے لیے دنیا لے کے کھڑے ہو گئے، تو آج تک یہ دونوں راستے ایک نہ ہو سکے۔ میں جید اکابرین سے ہمارے پورا پاکستان علمی دینی علم ہو کہ دنیاوی علم ہو، یہ دونوں طبقے جس ذات گرامی پر فخر کرتے رہے اور واقعی قابل فخر وہ ذات گرامی تھی، ان سے مشورہ کیا، ان کا اس میں گرامی پیر کرم شاہ صاحب
रहमतुल्लाह ताला अलैह। दुनिया इल्म उन पर फख्र करती रही है, फख्र करती रहेगी। सुबह क़यामत तक जहां इल्म की बात आएगी, पीर करम शाह सूरज की तरह सामने नजर आएंगे। कुछ उनकी शफ़क़तें, कुछ मेरी अक़ीदतें, कुछ उनका प्यार, कुछ मेरा उनसे लगाव, ये कोई अजीब सिलसिला था। मैंने उनसे गुजारिश की कि हुजूर ऐसा मसला है, फरमाने लगे मुश्किल है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ो, हम इस रास्ते में मददगार हैं। मैंने बुनियाद रखी, ताबीर शुरू हुई, आप तशरीफ फरमा हुए, बनफ्से नफीस जलवागर हुए, आपने उस सारी इमारत को देखा तो आप पर इत्तेफा किया, तो मुझे फरमाने लगे ये अल्फाज हैं, पीर साहब दुनिया जल्दी तेजी से गुजरती जा रही है और हम बहुत पीछे रह गए हैं, इमारत मुकम्मल होने तक इंतजार न करें, अभी से काम शुरू कर दें, इमारत बनती रहेगी, काफिला तैयार होता रहेगा। उनकी हिदायत थी, उनकी दुआएं थी। मुख्तलिफ मशाइखीन उलमाए किराम से फिर मशवरे लेता रहा, लेकिन उस सरकार आली मकाम के मशवरे के बाद मैंने किसी मशवरे को अहमियत नहीं दी। काम चलना शुरू हो गया, अपनों ने, बेगानों ने, उलमा ने, मशाइख ने मुखालिफत की, इसलिए नहीं कि ना हो, उस जगह के मुतल्लिक की। और फिर ये कहा कि एक दीनी मदरसा बनाओ, उसमें दुनियावी तालीम जरूरत के मुताबिक नाम लफ्ज कर दो, इत्तिसाल कर दे इसमें। लेकिन ये इतना बड़ा तूफान कि मदरसा हो, फिर कॉलेज हो, फिर यूनिवर्सिटी हो, फिर गवर्नमेंट मंजूर करे, फिर इसमें क्या क्या तकाजे होंगे, छोड़े इस मुसीबत में हाथ न डालें। मैं सुनता गया, काम करता गया, मुखालिफतें होती रही, रुकावटें आती गई, इस्तक़लाल नहीं गया, हौसले नहीं हारा, दुआएं मेरी साथ थी, रहनुमाई होती रही। आज इस वक्त जो बिल्डिंग शुरू है, ये मुकम्मल होने के बाद हमारे पास कम अज कम 325 कमरे होंगे। इस वक्त 700 तलबा हैं। सितंबर में, इस अप्रैल आखिर में जो बच्चे दाखिल होंगे वो, और सितंबर में जो बच्चे दाखिल होंगे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी की क्लासें लगेंगी, ये सब मिलाकर हमारे पास 900 या 1000 तालिब इल्म होगा इस साल। और हर साल हमारे पास 500 तलबा दाखिला इसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो अंदाजा लगाएं कि ये 9 साल में हमारे पास कितने तलबा होंगे और कितने उस्ताद होंगे। और याद रखें कि अमीर लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए मैंने जो तरीका दोस्तों से मशवरा करके हासिल किया वो ये है कि दीन को दुनिया के कैप्सूल में डालकर खिलाओ। आप समझ गए बात? मसलन एक डॉक्टर को क्या जरूरत है कि वो हिदाया पढ़े, वो बुखारी पढ़े, वो नाव पढ़े, वो सीरत पढ़े? उसने तो वही पढ़ना है जो इंसानियत को जिसकी जरूरत है, मरीज को जिसकी जरूरत है। एक इंजीनियर को क्या जरूरत है कि वो शरह जामी पढ़े, वो मंतक की किताबें पढ़े, वो फलसफा पढ़े? उसे क्या जरूरत है? लेकिन हमने इस दुनिया के इंजीनियर्स के खोल में, मेडिकल के कैप्सूल में, बीबीए, एमबीए और बीकॉम और एमकॉम के कैप्सूल में हमने दीन डाला, बंद करके कहा कि यार इधर आओ, ये लो बीबीए, एमबीए वगैरह वगैरह वगैरह, सीए वगैरह तुम करना ही चाहते हो तो यहां भी हो रहा है, चलो इधर आओ। और जब वो खोलेगा तो उसमें दीन नजर आएगा। मतलब क्या कि डॉक्टर होगा तो आलिम होगा, इंजीनियर होगा तो आलिम होगा, तबीब होगा तो आलिम होगा, कंप्यूटर साइंस का उस्ताद होगा तो आलिम होगा, और अगर वो कॉमर्स में गया तो वो आलिम होगा, आर्ट्स की तरफ गया तो वो आलिम होगा। जिस शोबा जिंदगी से वाबस्ता होगा आलिम दीन भी होगा और दुनिया का बेहतरीन मुफक्किर भी होगा। तकलीफ हुई, काम शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उन पाक बाजों की दुआओं से, उन्हीं के मशवरों से, जिसका अज़्म करके हमने संगे बुनियाद रखा था, आज उसमें तलबा मौजूद है, उस्ताद मौजूद है, दीन भी पढ़ाया जा रहा है, दुनिया भी पढ़ाई जा रही है, और 3 ज़बानें वहां राइज हैं, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, और दरसे निज़ामी साथ साथ चलाया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के लगते हैं, अपने अपने पीरियड लगते हैं, उन्हीं पीरियड में दीनियात को रख दिया गया है। ऐसा चैनलाइज कर दिया इसको कि जिस तरह वो एक पीरियड खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, तीसरा खत्म हुआ तो चौथा शुरू हो गया, उन्हीं के अंदर हमने दीनियात रख दी है ताकि पीरियड वाइज वो उलमा पढ़ाते चले जाए और वो दुनियादार उस्ताद और दीनदार उस्ताद
آپس میں ایسے گل مل گئے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے یا صبح کی نماز پڑھتے ہیں، جب قرآن پاک کھلتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا عالم ہے یہاں دینی محبتوں کا۔ لیکن یہ جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس میں زیادہ تر ہم نے غرباء کو ترجیح دی ہے، یتیموں کو ترجیح دی ہے، فقراء کو ترجیح دی ہے، بے کسوں کو ترجیح دی ہے، بے سہارا بچوں کو ترجیح دی ہے کہ یہ بے سہارا بچے ہوٹلوں میں سے برتن ہی صاف کرنے والے رہے، یہ صرف جھاڑو لگا کے روٹی کھائیں، ندامت ہوگی نبی پاک کے امیر امتیوں کے لیے۔ لہذا ایسا طریقہ اختیار کرو کہ امیر لوگ جب اپنا دسترخوان بچھائیں اور اپنے بیگم، بچے، ماں، باپ، بھائی سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کے جب روٹی کھاتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ ایک چمچی سالن اور ایک روٹی اس یتیم کے لیے ارادہ کر دو اور سال کی روٹیاں جمع کرو۔ یہ کتنی بنتی ہیں ان کی قیمت لگاؤ۔ اگر یہ سال کی روٹیاں جمع کرو، ایک یتیم بچہ آپ کے دسترخوان میں سے ایک روٹی اٹھا کے عالم دین بن سکتا ہے تو نبی پاک کی امت کے امیروں تم پر غریبوں کی مدد فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت کی یتیموں اور بے سہارا مسکینوں کو پرورش دی ہے قیامت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور دنیا پہچان لے گی کہ نبی پاک کے امتیوں کے غریبوں کی مدد کرنے والے یہ شخص جو رسول الثقلین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے جو وہاں سلسلہ شروع کیا میں خود خادم میں نے حج چھوڑ دیے۔ حج میں جب بھی گیا لاکھ سے زیادہ رقم لگی ہے، 1.25 روپیہ لگتا تھا، تو میں نے وہ 1.25 جو اپنے حج پہ خرچ کرتا تھا یہ سب حج نفلی ہیں۔ جب تک یونیورسٹی شروع نہیں ہوئی میں حج کرتا رہا، 16 حج کرنے کے بعد میں نے حج چھوڑ دی اور جتنی رقم 1,25,000 روپیہ جو حج پہ لگتی ہے وہ میں نے یتیموں پر تقسیم کر دی۔ 6 یتیم بچے اس رقم سے پلتے ہیں، میں اپنے حج ان یتیم بچوں پر قربان کر چکا ہوں اور اس کے بعد جو مجھے سکون ہے وہ حج کے ساتھ وہ سکون نہیں ملا، اس کے بدلے میں اللہ سبب متعین فرما دیتا ہے۔ ہر سال آپ خطیب امت سے پوچھ لیں جناب حافظ محمد ثابت صاحب سے کہ ان سے بھی رسول اللہ کی مقدس بارگاہ کے سائے میں خوب ملاقات رہی ہے۔ ہر سال رمضان میں مجھے حاضری ہو جاتی ہے، حج کی رقم ادھر قربان کر دیتا ہوں۔ میں ہر علاقے میں نبی پاک کی امت کے امیر لوگوں کو یہ درخواست کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا کہ یتیموں کا حق اپنی روزی میں شامل رکھیں، غریبوں کی حمایت اور عنایت کا سلسلہ جاری کر دیں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ صرف آپ کی روزی میں آپ کے ایمان کے تقاضوں کو عمل پیرا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ آپ کو دینے والی ذات ان کو بھی دے سکتی ہے، لیکن خدا آپ کے ایمانی تقاضوں کا ملاحظہ کر رہا ہے کہ اس کے بعد میرے نبی کے غریب امتیوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ تو میں نے انگلینڈ میں بھی دبئی میں بھی جہاں جاتا ہوں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ غریب بچوں کو سپانسر کرو کہ آپ کی دولت سے ایک بچہ 9 سال میں عالم دین ہو جائے یا 6 سال میں عالم دین ہو جائے۔ کم سے کم مدت 6 سال ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 9 سال ہے۔ اس 9 سال میں جو بچہ عالم دین ہوگا وہ دنیا خود کمائے گا، وہ دین خود کمائے گا، آپ کو علم نہیں ہوگا، اس کو علم نہیں ہوگا، لیکن جتنی نیکی وہ کرے گا اس کا نصف حصہ تو اس کو پالنے والے کو ملتا رہے گا۔ اس لیے یہاں جتنے بھی دوست ہیں میں سب سے گزارش کروں گا، مسجد میں بھی جناب حافظ محمد ثابت صاحب نے انہوں نے اعلان فرمایا تھا، اس سلسلے میں شیخ ایوب صاحب ہیں اور حاجی نذیر صاحب ہیں، انہوں نے اعلانات فرمائے اور یہ خود پیش ہیں کہ بچوں کو سپانسر کیا جائے۔ آپ دل سے پوچھیں، کام تو ہو ہی جانا ہے، دل سے پوچھو، کام تو ہو جانا ہے۔ چلتے دریا کب رکتے ہیں، بہتے دریا تو نہیں روکے جاتے، لیکن کار خیر میں حصہ لینے والے اپنی قسمتوں کا نظارہ کرنا چاہیے۔ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں اور یتیم بچوں کی پرورش کے لیے دل کے دروازے کھولیں، بچوں کو سپانسر کریں، اور جب بھی آپ پاکستان آزاد کشمیر تشریف لائیں تو وہاں میں دعوت دوں گا کہ یونیورسٹی آپ کی ہے، آپ اس یونیورسٹی کے رکن ہیں، تشریف لائیں، بغیر اطلاع کے آئیں، ضرور تشریف لائیں، بغیر اطلاع کے آئیں، آ کے دیکھیں کہ بچے کیا کرتے ہیں، استاد کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اور 1 دن 2 دن 3 دن ٹھہریں،
क़याम फरमाएं, जब आपका जी मुतमईन हो तो फिर लौटाएं। ये मेरी दरख्वास्त है। मेरा मुकम्मल फैसला है कि मैं जब तक जिंदा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के नौ निहालों की जिंदगी में दीनी दुनियावी इल्म के चिराग रोशन करने की जो कोशिश है, मरते दम तक जारी रखूंगा। यही मेरा एहसासा है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा दीन है, यही मेरी कमाई है, यही मेरा अमल है। खुदा इसी पे जिंदा रखे और इसी तरह खिदमत करते करते नबी पाक की उम्मत के बेसहारा बच्चों की खिदमत में अल्लाह मेरी जिंदगी की इंतहा कर दे। मेरी यही दुआ है। और इस साल जाके मैंने मक्की मस्जिद में ये भी ऐलान किया था मुजमल किस्म का, और हर जगह ऐलान करता रहा हूं कि जहां से वापस जाते ही मकबूजा कश्मीर के वो मुहाजिर बच्चे जिनके बाप फौत हो गए, जिनकी माएँ फौत हो गई हैं, जो रास्ते में शहीद हो गए हैं, जो काफिर की तलवार से मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उन बेसहारा बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, उन बेसहारा बच्चों को इल्म दिया जाए, उन्हें खाना दिया जाए, उन्हें कपड़े दिए जाए, उन्हें दीन दिया जाए, उन्हें दुनिया दी जाए। आप अपने हालात पर नजर सानी फरमाएं। क्या उन लुटे और कटे फटे इंसान, एक मिनट मैं बात पूरी कर दूं, कटे फटे इंसान उन शहीदों के बच्चों का रिस्क आपके रिस्क की चौथाई हिस्से में शामिल हो सकता है? जहां आपका दस्तरखान बिछता है और 3-4 खाने पकते हैं, वहां एक चम्मच सालन और एक रोटी उनके लिए निकल सकती है? ये रिस्क मेरे रब का है ना, आपको दिया है। आप मुख्तार होने की हैसियत में यतीमों को अपने सीने से लगाओगे, अपने दामन का साया बख्शोगे, उनके इल्म का उनके आलिम होने की जमानत उठाओगे। ये वो कारनामा है कि इस कारनामे को अंजाम देने वाले क़यामत में रसूलुल्लाह की मैयत में खड़े हो जाएंगे। मैं दावत देता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। दीन का झंडा ऊंचा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। कुरान के फैजान आम करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। सुन्नत रसूल की खुशबू महकाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। यतीमों बेसहारा बच्चों को बहार जैसी जिंदगी अता करने के लिए और उनकी जिंदगी में इल्म की जवाहिर तकसीम करने के लिए मुझे आपके दस्ते सखा की जरूरत है। रब की रहमत के बाद, नबी पाक की अताअत के बाद, इनायत के बाद आपकी रफाकत की जरूरत महसूस कर रहा हूं। मैं इन्हीं बात पे इत्तफाक करके मैं 2 मिनट जिक्र करता हूं, उसके बाद जो साहिब ऐलान फरमाना चाहें हस्बे प्रोग्राम उनको वक़्त वदीयत करता हूं। मैं पहले जिक्र शरीफ करूंगा, उसके बाद मिलके आप 2-3 मिनट की बात है सारी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे बाद जब मैं खत्म करूं तो आप शुरू कर दिया करें। ला इलाहा
آنکھیں بند، توجہ دل پر رکھیں. یوں سمجھو کہ دل کی تختی آپ کے سامنے ہے اور نگاہ خیال سے آپ اللہ اپنی دل کی تختی پر ملاحظہ کر رہے ہیں. آنکھیں بند رکھیں اور دل پر توجہ رکھیں تاکہ میں ذکر شروع کروں. اللہ 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 رب العالمین زندگی کی آخری رمق، آخری حرکت تک، سانس کے آخری جھٹکے تک اللہ رب العالمین اپنے ذکر، اپنی بندگی، اپنے پیار میں قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تاکہ اس کے بعد اجتماعی دعا ہو جائے. یہ ہے اور پوری جماعت. میں نے ان سے ایک بات کہی ہے کہ آپ صرف نیو یارک والے 100 بچوں کو اسپانسر کریں. یہ جواب نہیں ہے. نہیں آپ سنیں. ایک آدمی کہ یہ کہہ دے اپنی عورت کو کہ بڑھیے تو میرے سے طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاق انشاءاللہ، تو وہ طلاق نہیں ہوگی. بات سمجھے حضرات صاحب؟ ایک شخص اپنی عورت کو غصے میں آ کر یہ کہہ دے کہ تو ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے، مجھ سے آرام نہ خود کرتی ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتی ہے، بس تو اسے جان ہی چھڑانا بہتر ہے. تو مجھ پہ 3 طلاق حرام، 3 طلاق حرام، 3 طلاق حرام انشاءاللہ. اس پر تو قیامت نازل ہی ہو جائے گی، لیکن حقیقت طلاق نہیں. ویسے میں نے یہ